أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. کل یہ بات آئی تھی کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا حرام ہے، تو بہت سے دوستوں کو یہ شکایت ہے کہ کیسے حرام ہے۔ صرف کرکٹ کھیلنا دیکھنا ہی نہیں، اس جیسی اور بھی بہت سے کھیل ایسے ہیں، مثلا کبوتر بازی، پتنگ بازی، موبائل پر جتنے گیم کھیلے جاتے ہیں، لوڈو، کیرم، شطرنج، یہ جتنے کھیل ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی کھیل جائز نہیں ہے۔ اصل میں ایک قاعدہ ہے اسلام کا، ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ اگر وہ اصول ہمیں ذہن میں ہو تو ہم خود بھی فرق کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے گیم جائز ہے اور کس طرح کے جائز نہیں۔ اسلام میں ایسا کھیل جائز ہے جس میں جسمانی ورزش ہو، جسم کا ایکسرسائز ہو، اس طرح کے کھیل کھیلنا ہی جائز ہے۔ اور جس میں جسمانی ایکسرسائز نہ ہو، ورزش نہ ہو، بلکہ ضیاع وقت ہے، تو اس طرح کا کھیل کھیلنا جائز اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے گیم ہیں، چاہے موبائل پہ جس طرح کی بھی جیسے بھی گیم ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ اس میں کوئی جسمانی ورزش تو ہے نہیں، دوسرے ضیاع وقت ہے۔ ایسے ہی یہ لوڈو وغیرہ، شطرنج وغیرہ، کبوتر بازی، پتنگ بازی، یہ سب حرام ہے، کیونکہ ان سب میں سے کسی میں بھی جسمانی ورزش یا ایکسرسائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کرکٹ میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی اور کھیلنے میں بھی۔ کرکٹ میں لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز ہے، لیکن یہ ایکسرسائز محدود ہے۔ 11 پلیئر ہوتے ہیں، اس میں سے یا تو بیٹنگ والے کا ایکسرسائز ہے یا بالنگ والے کا، اور جس کو نہ بالنگ کا موقع ملا نہ بیٹنگ کا، اس کے لیے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ وہ تو کہیں کنارے فیلڈنگ میں کھڑا ہے تو 4 گیند پکڑ لیا۔ اور وقت کا ضیاع سب سے زیادہ کرکٹ میں، عموماً 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے کا یہ کھیل ہوتا ہے۔ اسلام میں ضیاع وقت بھی حرام ہے، ایسا کام کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اور اس میں وقت لگایا جائے، اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ انسان کو جو وقت ملا ہے محدود، 60-70 برس کی زندگی، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ انسان سونے چاندی کے ڈھیر دے کر واپس کرنا چاہے، خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ اور پھر اس ایک ایک لمحے کا ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گوائی، اپنی قیمتی زندگی کا وقت کہاں صرف کیا، اس کا جواب دینا ہے ہمیں۔ اس لیے اسلام میں اس طرح کے جتنے بھی گیم ہیں اور جتنے بھی کھیلیں جائز نہیں ہیں۔ اور یہ جو آج کل موبائل میں گیم چل گیا ہے، یہ ہمارے بچوں کو تو قاتل بنا رہا ہے۔ اس میں جو گیم ہے PUBG یا اس جیسے گیم ہے، جس میں بچے کھیل کھیل میں گولی چلانا سیکھتے ہیں، مارنا سیکھتے ہیں۔ اب ایک بچہ بچپن سے موبائل کے اندر مارنے کی پریکٹس کر رہا ہو تو اس کا دماغ جوان ہو کر اور عمر بڑا ہوگا تو کیسا دماغ بنے گا، کیسا ذہن بنے گا؟ ظاہر ہے اس کا ذہن قاتل بنتا ہے، اس کا ذہن سماج میں فساد والا بنتا ہے، بغاوت کا بنتا ہے۔ اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے یہاں سستی یہ ہے کہ جب بچہ شرارت کرتا ہے موبائل دے دیتے ہیں، گیم دیکھ لو یا کارٹون کھیل لو یا کارٹون دیکھ لو۔ دونوں ہمارے بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، دونوں ہمارے بچے کو قاتل اور سماج کا سب سے ناکارہ حصہ بنانے میں معاون ہوتا ہے۔ اس لیے نہ تو اس طرح کا گیم آپ کھیلیں، نہ بچوں کو کھیلنے کی اجازت ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں سخت وعید ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ وہ لوگ
جو کھیل کود کی بیکار چیزیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی کھیل کود میں لگ کر ضیاع وقت ہو، اور اتنا ضیاع وقت ہو کہ فرض واجبات چھوٹتا ہو، انسان حرام تک پہنچتا ہو۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، جانے انجانے میں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کھیل کے ذریعے دین کا مذاق اڑتا ہو، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ جو لوگ خرید کر ایسے کھیل کی چیزیں دیتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ کھیلتے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ سخت وعید ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کھیل کی چیزیں لاتے ہیں جس سے ضیاع وقت ہو، یا بچے خراب ہوں، یا دین پر عمل کرنے میں حارج اور رکاوٹ بنتا ہو، مانع بنتا ہو، تو اس طرح کا کھیل کھیلنے والا بھی گناہ گار ہے، اس طرح کے کھیل کھیلنے کے ہتھیار یا سامان دینے والا بھی گناہ گار ہے، اور اس طرح کے مواقع دینے والے سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور ذلت آمیز عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا ملنا ہی یہ بڑی بات ہے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کیا ہلاکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کی دھمکی دے، انسان کی روح کانپ جائے عذاب کے تصور سے، لیکن اللہ نے صرف عذاب کی دھمکی نہیں دی، کہ مہین ذلت آمیز عذاب، سخت وعید ہے۔ اس لیے جتنے بھی کھیل ہمارے سماج میں رائج ہیں، موبائل پر یا اس کے علاوہ، یہ سب کے سب حرام ہے، اس سے بچیے۔ آپ کو کھیل کھیلنا ہے، کبڈی کھیلیے، اس میں ایکسرسائز ہے، اس میں آپ کے جسم کو طاقت ہے، زین کیجیے، اپنے جسم کو بڑھائیے، تیراکی سیکھیے، آپ دوڑ کا ریس لگائیے جس میں آپ کے جسم میں طاقت و توانائی آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھیں تو گولی اور بندوق چلانا سیکھیے۔ حدیث میں ہے المؤمن القوی، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اچھا ہوتا ہے۔ ایسا مومن جو ایک دم لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہو، ایسا لگے یوں دھکا دیجیے تو ہوا میں اڑ جائے، نہیں، اسلام میں مومن ایسا ہو جو طاقتور ہو۔ اگر کبھی خدا نخواستہ بدتمیزوں سے مقابلہ ہو جائے تو دو چار دس کو یوں ہی سمیٹ لے۔ شروع اسلام میں ایک مومن پر 10 کافر کا حصہ تھا، کہ ایک مومن 10 کافر پر بھاری ہو، یہ قرآن نے حکم فرمایا۔ پھر تھوڑا نصاب ہلکا کر دیا اور کیا ایک مومن 2 پر بھاری ہوتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہم پر ایک ہمارے 10 پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یا اپنے وقت کو لگانا چاہتے ہیں تو ایسی چیزوں میں لگائیے جس میں آپ کو جسمانی طاقت و قوت حاصل ہو، تاکہ بوقت ضرورت آپ اپنی بھی حفاظت کر سکیں، اپنے آس پڑوس رہنے والے مسلمان بچے، مظلوم بھائی بہنوں کی بھی حفاظت کر سکیں۔ اور آج جو ماحول بن گیا ہے، جو فساد کا ہمارے ملک میں حالات بن رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمارے ہر نوجوان کو طاقتور ہونا اور ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ ہم اگر مسلم سماج پر کوئی حملہ آور ہوتا ہو، یا ہم میں سے کسی مظلوم پر، مسلمان کے ساتھ کوئی بھی مظلوم طبقہ ہو، اس پر اگر حملہ آور ہوتا ہو تو ہمارے اندر اتنی طاقت صلاحیت ہو کہ ہم اس حملے کو روک سکیں۔ اس لیے کھیل ایسا کھیلیے جس میں آپ کا وقت لگے تو کچھ فائدہ ہو، کچھ مستقبل بنے، آپ سے، آپ کی ذات کو، آپ کے گھر والے کو، آپ کے سماج کو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو، تو وہ کھیل آپ کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ اور اس طرح کے کھیل جو حرام ہیں اس میں کھیل کر اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور گناہ بھی کمائیں گے، مومن کی نشانی ہے۔ بطور خاص اس رمضان المبارک میں اس سے بچیے۔ ہمارے نوجوان وقت کو اسی پر برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔